السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حسن کو لے کر ایک بڑا پیغام سارے مسلمانوں کے نام۔ آپ کو آخر تک بنے رہنا پڑے گا، اس لیے کہ بڑے مجاہدے اور بڑی مشقت کے بعد یہ کنٹینٹ تیار ہوا ہے اور بڑے ڈر و خوف کے ساتھ یہ کنٹینٹ ڈالا جا رہا ہے کہ کنٹینٹ ڈالنے پر بہت سے لوگ خوش ہوں گے، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں کا برا کمنٹ بھی آ سکتا ہے اور اچھا کمنٹ بھی آ سکتا ہے۔ جس کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم ہوگی اس کا کمنٹ اچھا آئے گا۔ پہلے آپ ویڈیو پر آخر تک بنے رہو۔ کوئی بدگمانی کرنے سے پہلے آپ پہلے پوری ویڈیو کو دیکھو میرے دوستو۔ بہت بڑا فائدہ سارے مسلمانوں کا ہونے والا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے اقرا حسن کو جو کامیابی عطا کی ہے، جو بلندی عطا کی ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، یہ ہم سب کے رب کا احسان ہے۔ اور اقرا حسن کی کوشش اور سعی پر، قربانی پر یہ فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئے ہیں، جس پر ہم سب کا، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ میرے دوستو، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بتانا یہ ہے، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی اس درجے پر، ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ کوئی دیش کی بیٹی اس لائق تو بنی۔ سارے انسانوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ اب بات یہ بتانی ہے، پیغام یہ پہنچانا ہے کہ اقرا حسن لندن سے پڑھ کے آئی ہیں اور بڑی سادگی میں رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی بے حیائی ان سے ہو رہی ہے، جو پیغام پہنچانا میرے اوپر ضروری تھا اور سارے مسلمانوں کے اوپر بھی ضروری ہے۔ فکر مند ہونا ہر مسلمان کا اس پر ضروری ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جو ان کا بال نظر آ رہا ہے، جو دوپٹہ بار بار ان کا گرتا ہے اور وہ بار بار جو اپنے دوپٹے کو صحیح کرتی ہیں، بال کھل جاتا ہے، کبھی کبھی پورا گر جاتا ہے دوپٹہ، تو یہ بال اگر غیر محرم لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مجمع کے ساتھ وہ چلتی ہیں، بڑا بڑا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی سیلفی لیتا ہے، ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہے، اور میں نے تو کچھ بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے۔ اب کیا مصلحت ہے میں زیادہ بول نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ سمجھاتے ہوں، بتاتے ہوں۔ رہ گیا سوال کسی کے اتنے بڑے درجے کو دیکھ کر، اتنے بڑے مرتبے کو دیکھ کر ہم احکام شریعت یعنی اللہ کا حکم اس تک نہ پہنچائیں، اس خوشی میں کہ ان کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے، اتنا بڑا درجہ حاصل ہے، اتنی بڑی ڈگری حاصل ہے، تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اگر دنیا کی پوری حکومت کسی کو دے دی جائے، پوری حکومت دنیا کی کسی کو دے دی جائے، پھر بھی اللہ کے حکم میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ رہ گیا سوال، وہ لندن سے پڑھ کے آئی ہیں، ساری بات ایک ساتھ ان کو نہیں سمجھائی جا سکتی، بالکل صحیح ہے، لیکن پیغام تو پہنچایا جائے گا نا۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ان کا آخری ہو۔ کون بھائی ہے، کون شخص ایسا ہے جو اس بات کی گارنٹی لے کہ اقرا حسن 1 سال زندہ رہیں گے، 2 سال زندہ رہیں گے، 1 دن زندہ رہیں گے؟ کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ تو پیغام بھی جلدی جلدی پہنچانا ضروری ہے، اور پھر یہ آسانی کے ساتھ ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اپنی زبانی بھی ان تک یہ دعوت دیں کہ آپ یا تو اسکارف لگا لو، یا تو دوپٹے کو بال کو دوپٹے سے ڈھک لو، تاکہ یہ جو بڑی تعداد آپ کے ارد گرد ہے، اگل بغل میں آپ کی سیلفی لے رہی ہے، آپ کے ساتھ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، آپ کا بھاشن سن رہی ہے، یہ گناہ گار نہ ہو۔ جو ایک مسلمان کا کلچر ہے، جو مذہب سکھاتا ہے کہ بال اس طریقے سے بار بار نظر جو آ رہا ہے، اس سے سارے مسلمان گناہ گار ہو رہے ہیں اگر وہ بال کو بار بار دیکھ رہے ہیں تو۔ بتانا یہ ہے، اور اس کی گہرائی میں آپ علماء کرام سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سے ایک بڑا نقصان، کوئی بھی بری بات مجھے کہنے سے پہلے سن لینا میرے دوستو، ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری جوان بچیاں جو ہمارے گھروں میں پردے نشین ہیں اور ان کے سر ڈھکے ہوئے ہیں، اسکارف لگے ہوئے ہیں، وہ اگر کم پڑھی لکھی ہیں، ان کو دباؤ میں یا سمجھا بجھا کر کہ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اسلام ہے، وہ کسی طرح عمل کر رہی ہیں، تو شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ اتنی بڑی جو ہے اقرا حسن، اور ان کے ساتھ اتنے داڑھی ٹوپی والے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ان کو نہیں سمجھا رہا ہے کوئی، اور ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم کو اسکارف لگانا پڑ رہا ہے، ہم کو نقاب لگانا پڑ رہا ہے، ہم کو حجاب لگانا پڑ رہا ہے۔ یعنی کم پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھی لکھی عورتیں بدزن ہوں گی، بدگمان ہوں گی۔ ایک بڑا نقصان دین کا اس سے ہونے والا ہے۔ جیسا کہ مسکان خان نے پردے کے لیے کتنا جو ہے لڑائی لڑی، کتنی قربانی دی، لیکن حجاب کو نہیں نکالا، نہیں ہٹایا۔ یہ حجاب ہم سب کے رب کا حکم ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی کی جلن میں، کسی کی نفرت میں اس کو نہیں لگایا جاتا۔ یہ ہم سب کے رب کا قانون ہے، جس نے ہمیں 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 پیر، دل، دماغ، بولنے کے لیے زبان، پینے کے لیے پانی، زندہ رہنے کے لیے ہوا، یہ سارا سسٹم اسی کا ہے۔ اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ ابھی ہوا کا نظام بند کر لے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नादरीन करम, आपने मौसूफ़ की तकरीर सुनी हज़रत मौलाना की। मौलाना इक़रा हसन के बारे में अपनी बातें रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है, कोई माने या ना माने। बिल्कुल बात हक़ और दुरुस्त है, 1000% दुरुस्त है। लेकिन मैं मौसूफ़ से माज़रत के साथ, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि जो आप फरमा रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल गलत है। इस तरह बात पहुंचाना शायद मैं समझूंगा, मेरी जहाँ तक समझ में आया है कि ऐसे बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको पैगाम पहुंचाना है, आप पैगाम कितने मुतवाले हैं माशाअल्लाह, मैं समझ भी रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पैगाम ज़रूरी है। जो अल्लाह ताला ने कह दिया वो बिल्कुल हक़ है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल बात हक़ है। लेकिन आपने 2 बातें इरशाद फरमाई अपने गुफ्तगू के दौरान। सबसे पहली बात कि इक़रा हसन इतनी बड़ी डिग्री की मालिक हैं, लंदन से पढ़ कर आई हैं, बिल्कुल सही है, पढ़ कर आई हैं। आप देखें गहराई से कि एक बच्ची लंदन से पढ़कर आई, एक लड़की जवान, और वो मुस्तकिल लंदन से ऐसे माहौल से निकल कर आई जहाँ बिल्कुल उरानियत और फाहशियत है, लेकिन फिर भी उसके जिस्म पर वही जोड़ा है, वही लिबास है जो ख़ानदानी है, ख़ानदान के अंदर पहना जाता है, जो हमारी माएँ बहनें पहनती हैं आम तौर से, दुपट्टा है। और लंदन से पढ़ के आने के बाद आप देखेंगे कि वो जूं का तूं, यानी कि अपने जो होना चाहिए एक लड़की को सादे अंदाज में, बिल्कुल न किसी से न कोई उनका वो है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद वो समझ रहे होंगे, वरना आजकल की लड़कियाँ तो यहाँ महफूज नहीं हैं, यहाँ कॉलेज में पढ़ रही हैं, यहाँ महफूज नहीं हैं, यहाँ दूसरों से उनके कांटेक्ट हो रहे हैं। यहीं से हमारे यहाँ जो 10वीं के 12वीं के कॉलेज हैं और यहाँ हमारी बच्चियाँ जा रही हैं, वो माशाल्लाह से दूसरे मैदान में कूद रही हैं। और एक बच्ची लंदन से पढ़कर आई, लंदन से पढ़ के आने के बाद भी उसके जिस्म पर वही लिबास है, वही शर्म व हया है। जी, बात समझनी चाहिए। ऐसे ही आकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से किसी को टारगेट कर देना, किसी के पर कमेंट कर देना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, लगना चाहिए, मोमिन की निशानी यही है ईमान वाले की, कि अगर गलत काम हो रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि उनमें बराह रास्त गुफ्तगू करने की ज़रूरत होती है, ना ये कि किसी एक प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया जाए और उससे बात पहुंचाई जाए। मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना मौसूफ़ साहब, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई कि वो बड़े आदमियों के पास भी बैठती हैं, और मैंने फ़ोटो में देखा है कि बड़े आदमियों के पास उठना बैठना हो सकता है उनकी तबलीग हो रही हो सकता है उनको समझाया जा रहा हो। आप देखिए कि एक इतना बड़ा आदमी बन जाता है, लंदन से पढ़कर आई है, डिग्री है, और MP बन जाती हैं, पहली मर्तबा MP बनी हैं, और तो सुधरने में वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे इंशाअल्लाह, जहां आप चाह रहे हैं वहीं आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, ये बिल्कुल बुरी बात है। मौलाना, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ आपसे कि आप बुरा मत मानिएगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है और भी बहुत सारे आदमियों को लग रहा है, आप जा कर के उनसे गुफ्तगू करिए, बराह रास्त उनसे मिलिए, अपनी बात रखिए उनके सामने। मुझे लगता है कि वो कबूल ज़रूर करेंगी, जो गुफ्तगू आप करेंगे उनके सामने वो गुफ्तगू ज़रूर कबूल करेंगी। ऐसा नहीं है आपका इनकार कर दिया जाएगा। आप देखिए बहुत सारी लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम को अपनाया,
تھیں وہ مسلمان لیکن اسلام کی زندگی چھوڑ چکی تھیں، لیکن پھر اسلام میں آئیں اور آہستہ آہستہ جیسے ہی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ پڑتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کے گہوارے میں لیا تو وہ آتی چلی گئیں۔ آج وہ مکمل طور سے باپردہ ہیں۔ ثنا خان ہیں اور بھی بہت ساری اداکارہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کی، اسلام میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارا۔ آج وہ باپردہ ہیں۔ ثنا خان کے اوپر بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان پر بھی کمنٹ کیے جا رہے تھے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا یہ جو آپ پلیٹ فارم میں اختیار کیا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس سے گریز کریے اور براہ راست جا کر کے اقرا حسن سے گفتگو کریے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خاص طور سے جو ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے، ہماری مسلم بہنیں، لڑکیاں جو ارتداد کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہیں، وہ اسکول کالجوں سے جا رہی ہوں یا جیسے بھی ہوں، اس کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم کسی کی لائف پر کمنٹ کریں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو جا کے براہ راست گفتگو کریے۔ السلام علیکم۔